اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا شبیر، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں پینسی ٹی وی۔ ناظرین، آج ہم کچھ باتیں کریں گے سیاست کے اوپر، کچھ خبروں کے اوپر، اور کچھ جو ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آتے ہیں مریم نواز صاحبہ، پچھلے 2-3 دن سے جس لہجے کے اندر بات کر رہی ہیں، جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ بیانیہ بہت خطرناک ہے، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ پاکستان جب خاص کر پنجاب کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی جیسا ماحول پیدا ہو جائے۔ اور یہ شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی اسی طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ وزیر داخلہ جو ہیں پاکستان کے رانا ثناءاللہ صاحب، وہ بھی بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک کے اندر دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں، کالا دم تنظیموں کے لوگ جو ہیں وہ اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خود کش حملے کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسری طرف جب عمران خان صاحب کل اسلام آباد پیشی کے لیے جا رہے تھے، تو وہ جیسے ہی لاہور سے باہر نکلے ہیں، ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ پولیس گھس آئی۔ انہوں نے آ کے سب سے پہلے جو باہر کیمپ لگے ہوئے تھے ان کیمپ کو توڑا، اس کے بعد جو باہر لوگ تھے ان کو مارا، تشدد کیا، گرفتار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کے زمان پارک کا جو گھر ہے اس کے مین گیٹ کو کرین کی مدد سے توڑا، دیوار کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور پھر پولیس جو ہے وہ اندر داخل ہوگی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے اپنا روایتی جو رویہ ہے وہ برقرار رکھا، وہاں سے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو خراب کیا گیا۔ تلاشی کے دوران بہت سارے پولیس والے جو ہے اپنی جیبوں کے اندر چیزوں کو ڈالتے ہوئے ان کو دیکھا گیا۔ پولیس بہت سارا سامان اٹھا کر لے گئی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آئی جی پنجاب اور عامر میر صاحب جو پنجاب کے اطلاعات و نشریات کے وزیر ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی مشترکہ، اور یہ بڑی حیران کن پریس کانفرنس تھی۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر یہی چیزیں گردش کر رہی تھی کہ اب یہ ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو انہوں نے الزامات یہ لگائے کہ وہاں پر ایک پیٹرول بم جو ہے وہ بنانے کا کارخانہ جو ہے وہ ہم نے برآمد کر لیا ہے، وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، وہاں سے گلیلیں برآمد ہوئی ہے، اور یہ بڑی شرمناک بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ مطلب آج تک ہم نے سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے۔ مطلب جو بم ہوتے ہیں، پیٹرول بم جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ شیشے کی جو بوتل ہوتی ہے اس کے اندر بنتے ہیں۔ جب وہ بوتل پھینکتے ہیں، بوتل ٹوٹ جاتی ہے، پیٹرول ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کو آگ لگ جاتی ہے۔ پلاسٹک کی 1.5 لیٹر کی یا 2 لیٹر کی وہ بڑی بوتلوں کے اندر مطلب کیسے وہ پیٹرول بم بنا سکتے ہیں، جبکہ پیٹرول بم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو وہ پولیس کھڑی نہیں ہوگی، تو دور کھڑی ہوتی ہے، تو آپ 1 یا 1.5 لیٹر یا 2 لیٹر کی بوتل کو اتنی دور کیسے پھینک سکتے ہیں؟ تو پھر بم بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلحہ جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے کہ جتنے بھی سابقہ وزرائے اعظم گزرے ہوں گے ان کے گھروں میں موجود ہوتا ہے، ان کے پاس ضرور ہوگا، ان کی جان کو خطرہ رہتا ہے۔ آخر وہ اسٹیٹ کے ریاست کے جو ہے وہ وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے۔ تو 2 کلاشن کوپس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پکڑی ہیں، تو یہ بھی کوئی اتنی حیران کن بات نہیں تھی۔ لیکن جو آئی جی پنجاب ہیں وہ پارٹی بنتے جا رہے ہیں، وہ پرسنل ہوتے جا رہے ہیں، اس کا اظہار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی کیا ہے، خاص کر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا ہے۔ اور جب پنجاب کے اندر یہ سارا ڈرامہ ہو رہا تھا، سیم اسی وقت جو ہے وہ خان صاحب جب ٹول پلازا جو ہے اسلام آباد کا، جب وہاں پر پہنچے تو ان کو وہاں پر روک لیا گیا، بہت دیر تک ان کو وہاں پر روکا گیا۔ پلان یہ تھا کہ ان کے قافلے کو کاٹ دیا جائے، 2 حصوں یا 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، جس سے خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ کم سے کم لوگ ہوں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر شیلنگ کی گئی، لوگ زبردستی ان کے ساتھ گئے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے جو ہیں انتہائی شریف ہیں، اچھے ہیں۔ شیطان قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں پارٹیوں کے اندر جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھڑک جائے، اور ہو سکتا ہے انہی ورکرز کی بیس میں جو ہے وہ کچھ ایجنسیوں کے، یعنی کہ دوسرے ممالک کی ایجنسیاں جو ملک کے دشمن لوگ ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں،
جو چاہتے ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی خون کا کھیل کھیلا جائے، کوئی ہولی کھیلی جائے، اور اس مریم نواز صاحبہ کے بیان کو بنیاد بنا کر شاید کوئی ایسے کام کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ فسادات پیدا ہوں، خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو۔ خان صاحب جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس گئے، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد تھی، حالات بڑے اس وقت خراب تھے، تو جج صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ ان کی حاضری لے لیں۔ آئی جی ایس پی صاحب کو انہوں نے بھیجا کہ جی آپ ان کی حاضری لے لیں، اور وہ گیٹ پر جا کر انہوں نے جو ہے وہ جہاں خان صاحب کی گاڑی رکی ہوئی تھی وہاں انہوں نے حاضری ان کی لے لی، اور جب دوبارہ وہ کورٹ میں پیش ہوئے تو اس وقت ایس پی صاحب جو ہے وہ مکر گئے، کہتے کہ جی میں نے کوئی بیان لیا نہیں ہے، میرے سے فائل جو ہے وہ گم ہو گئی ہے۔ اتنا غیر سنجیدہ انہوں نے بیان دیا، تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے جی آپ وکلا کو ساتھ لے جائیں، اور خان صاحب جہاں بھی ہیں، اگر وہ لاہور کی طرف جا رہے ہیں یا راستے میں ہیں تو آپ ان کا بیان لے کر آئیں۔ رات کو جب خان صاحب واپس لاہور آئے تھے تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ دوبارہ اسی طرح رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، اسی طرح وہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر جو ہے وہ جمع ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ کس طرح پکڑتے ہیں، جب عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے کیا کیا کوششیں کی جاتی ہیں، کیا پنجاب کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے کیا وہ بھی پارٹی بن چکی ہے، کیا وہ نون لیگ کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات آنے والے وقتوں میں مل جائیں گے۔ تو قبل از وقت ان کو کہا نہیں جا سکتا کہ وہ پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کے بیانیوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پنجاب کے اندر الیکشن ہے اپریل کی 30 تاریخ کو، اور یہ یاد رہے کہ یہ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو پنجاب ہیں ان کو یہ اعلان کرنا پڑا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کی تھی جناب عارف علوی صاحب نے جو صدر پاکستان ہے، اور اعلان کیا گیا کہ اپریل کی 30 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں گے۔ بہت ساری جماعتوں نے اپنے ناموں کو فائنل کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت پنجاب کے ہر سیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے، اور انہوں نے ہر سیٹ کے اوپر اپنی کینڈیڈیٹ کو وہ ٹکٹ انہوں نے جاری کر دیے ہیں۔ نون لیگ بھی بظاہر میڈیا پہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن نون لیگ کے اندر ایک ہلچل جو حلقوں کے اندر محسوس کی جاتی ہے وہ موجود ہے۔ پی ٹی آئی میں بھی اسی طرح ہے، دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ اب بھی یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اپنی پاپولیرٹی کی جو پیک ہوتی ہے، شہرت کی جو ہائٹ ہوتی ہے، مطلب اس کے اوپر ہے عمران خان صاحب۔ وہ نہیں چاہتے کہ ایسے ماحول کے اندر عمران خان کو فیس کیا جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پنجاب ان کے ہاتھ سے چلا جائے، کیونکہ پچھلے کوئی 25-30 سال سے ایک مضبوط اسٹرانگ ہولڈ ہے ان کا پنجاب میں۔ انہوں نے یہاں بلا شرکت گہرے جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور پی ٹی آئی اب ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اسی ٹف ٹائم سے بچنے کے لیے یہ بہت سارے جو ہے وہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس اپنے جو انہوں نے باتیں کی تھی کیا وہ ان باتوں پر آج بھی قائم ہے، کیا وہ اپنے حکم کو منوانے کی طاقت ہے کورٹ کے اندر، تو یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا۔ قبل از وقت تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن چانس ایسا بنتا جا رہا ہے، ماحول ایسا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ الیکشن نہ ہوں۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ کریں گے، اور آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن کا جو گیپ ہے خبروں کا وہ نہ پیدا ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں، اور اپنی قیمتی آراء جو ہے اس سے بھی ہمیں نوازیے گا۔ انشاءاللہ ہم مل کر چلیں گے، اور مل کر اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے۔